آپ سب کو میری طرف سے ایک بار پھر سلام. آپ کو بھی سلام. ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے پہلا تیموتھیوس اس کا باب 3 اور اس کی 13 آیات ہم پڑھیں گے. پہلا تیموتھیوس باب 3 اور اس کی پہلی 13 آیات پڑھیں گے. اس طرح لکھا ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے. اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان، شرابی، نجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں. اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں. خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں. اچھا، میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا یہ تیموتھیوس کے خط میں سے ہے. پہلا تیموتھیوس اور اس کا 3 باب ہے، اور پہلا تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس اور تیتس کا بھی خط جو ہے یہ انہیں پاسبانی خطوط کہتے ہیں، جس میں چرچ، کلیسیا، گرجا گھر کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے کہ ان پاسبان کی، خادموں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور انہیں کیسے ترتیب دینا ہے، کیسے چلانا ہے. تو جو تیموتھیوس ہے اس کا تعلق اعمال کی کتاب باب 16 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پالوس جب لسرا میں پہنچتا ہے تو وہ تیموتھیوس سے ملتا ہے، اور اس کی ماں یونیکے سے بھی ملتا ہے جو یہودی تھی اور اس کا باپ یونانی تھا، لیکن اس کی ماں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایمان لا چکی تھی، اور یہ بھی ایمان لے آیا تھا نوجوانی میں ہی یا لڑکپن ہی میں. اور جیسے بیان کیا کہ اس کا تعلق لسترا سے ہے، تو جو موجودہ دور میں ترکی ہے، ترکی کے صوبہ لوکانیا کا شہر ہے یہ لسترا. تو پالوس جو اتنا دور نہیں یہاں سے، تو اس علاقے میں خدمت کرتا رہا، تو اس کا تعلق یہاں سے تھا. اور اسی خط کو اگر ہم پڑھیں تو 3 آیت میں پالوس کہتا ہے کہ افسس میں رہ کر جو جھوٹے نبی ہیں، نہیں جھوٹے جو استاد ہیں، جو غلط تعلیم دیتے ہیں، تو ان کے خلاف تو تعلیم دے، لوگوں کو سکھا تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں. تو وہ افسس میں، ویسے جو آپ وہیں سے ہی دیکھ سکتے اعمال کی کتاب سے ہی، تو وہ پالوس کے ساتھ خدمت کے لیے جاتا ہے اور اس کا معاون ہے، اس کا مددگار ہے. لیکن جب وہ پالوس سے تربیت پاتا رہتا ہے تو پھر پالوس اسے افسس میں اسی خط کے 3 آیت میں وہ اسے پاسبانی جو خدمات ہیں وہ سونپتا ہے،
اور پھر اسے آگاہ بھی کرتا ہے کہ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے. جیسے پہلی ہی آیت میں لکھا ہے یہ بات سچ ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. تو یہ بات سچ ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. اچھا ویسے نگہبان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پہرے دار. ہاں جاگنا، رکھوالی کرنا، پہرے دار. تو جو روحانی طور پر جیسے وہ نگہبانی کرتا ہے تو اسی طرح جو روحانی مطلب لیا جاتا ہے جیسے یہاں پر تیموتھیس کے خاتمے، تیتس کے خاتمے، فلپیوں پہلا باب پہلی آیت میں ہی وہ خادموں اور نگہبانوں کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو یہ کہ اس کا دوسرا یا روحانی مطلب یہ ہے کہ جو خادم یعنی پاسبان ہے انہیں نگہبان، چرواہا، بشپ اور خادم اور بزرگ بھی کہا گیا ہے. جیسے وہی جو میں نے حوالہ پہلے بتایا اعمال 16 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کلیسیوں میں خادموں کو یعنی بزرگوں کو مقرر کیا. تو جو بزرگ بھی کہتے ہیں اور نگہبان بھی کہتے ہیں، چرواہا بھی کہتے ہیں، پیشوا بھی کہتے ہیں، بعض اوقات خدا کے خادم بھی کہہ دیتے ہیں. تو لیکن وہ یہاں پر خادموں کی کچھ جو ذمہ داریاں ہیں ان میں تفریق کرتا ہے جیسے ہم سیکھیں گے دیکھتے ہیں. تو وہ پہلی بات کہتا ہے کہ جو نگہبان ہیں، جو نگہبان ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ وہ بے الزام ہونے چاہیے. اور ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ روحانی غذا جو کلیسیا ہے، جو آئے لوگ ہیں انہیں وہ باہم پہنچاتا ہے. کیا نگہبان کا یہ مین کام ہے، واضح ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے کلام میں سے سکھانے والا ہوتا ہے. اور وہ بے الزام ہونا چاہیے. کہ تو الزام کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ بھی الزام ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو ملوں گا لیکن وہ آیا نہیں، وعدہ خلافی کرنا اور کسی بھی لحاظ سے بد عنوانی کرنا، بے امانی کرنا، تو یہ بھی الزام ہے. تو اس کی زندگی بے الزام ہونی چاہیے، ہاں کی جگہ پہ ہاں اور نہ کی جگہ پہ نہ، درست راہ کا چناؤ کرنے والا ہو، وہ بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر ہو. تو بعض کہتے ہیں کہ وہ کنوارا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آگے وہ خاندان کی مثال سے سکھا رہا ہے. تو اگر وہ کنوارا ہے تو اسے خاندان کی ذمہ داریوں کا نہیں پتا تو وہ کلیسیا کی ذمہ داریاں کیسے نبھائے گا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنوارا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اگر اس کی بیوی مر جائے تو وہ دوسری بیوی نہ کرے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو. تو کچھ کہتے ہیں کہ پھر وہ دوسری کرے گا، تو اگر مر جائے تو وہ دوسری نہ کرے جو خاص کر کے خادم ہے. تو پھر یہ کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ طلاق یافتہ نہ ہو، اس سے طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر طلاق ہوئی ہے پھر وہ دوسری کرے گا. تو اس طرح کئی ایک رائے ہیں، لیکن ان ساری کو پس پشت ڈال کر یہ کہ اس کے ہاں ایک بیوی ہو بس. یہ تو جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو، کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی مر گئی ہے وہ کر سکتا ہے، وہ تو کر ہی سکتا ہے، خدا کے کلام نے اجازت دی ہے. اور لیکن کثرت نہیں ہونی چاہیے. بعض جگہوں پر لوگ زیادہ بھی شادیاں کرتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو. اور صرف یہ جیسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو اور وہ شائستہ ہو، مسافر پرور ہو، شائستہ کے با اخلاق ہو،
تمیزدار ہو، دوسروں کی بھی دوسروں سے بھی تمیز سے بات کرے. اور ویسے جو 5واں باب ہے اس میں واضح طور پر وہ بتاتا ہے کہ تو بزرگوں کو ملامت نہ کر بلکہ انہیں باپ جان کر، باپ کے درجے پہ انہیں رکھ اور انہیں نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور جو جوان عورتیں ہیں انہیں بہن جان کر، اور جو بڑی عمر کی عورتیں انہیں ماں جان کر سکھا، نصیحت کر، کہ ایک خاندان والا روح سوچ ہو، اس طرح سکھانے والا ہو، شائستہ ہو، شائستہ، مہذب، بااخلاق، تمیزدار ہونا چاہیے. پھر مسافر پرور ہو، کہ اس کے ہاں کوئی اجنبی، کوئی مسافر آئے، اپنوں کی تو مہمانوں کی تو، سسرال سے کوئی آ جائے تو چاہے نہ بھی کرنا چاہے تو اس کی تو کرتے ہی ہیں، لیکن کوئی اجنبی کوئی اس کے ہاں آ جائے تو اسے اس کی بھی خدمت کرنی ہے، بے لوث اس کی بھی خدمت، عزت کرنی ہے. اور پھر یہ کہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو بزرگ ہے یا نگہبان ہے اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو خدا کا کلام تازہ صحت بخش سناتا ہے، لوگ برکت پاتے ہیں، تعلیم دینے کے لائق ہو، لوگوں کا وقت ضائع کرنے والا نہ ہو، لوگ ایسی باتیں نہ اس کے بارے میں کہیں کہ بس یہ ٹوٹل ہی پورا کرتا ہے، نہیں، بلکہ لوگ جب بھی آئیں تو لوگ برکت پا کے جائیں. روحانی طور پر تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں غل مچانے والا نہ ہو، نشے میں غل مچانے والا نہ ہو. تو لکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ نشہ کر لے لیکن بے قابو نہ ہو، جبکہ یہاں پر آگے لکھا ہے کہ وہ شرابی بھی نہ ہو. تو ویسے اسی تناظر میں پالوس تیموتھیوس کو اگلے باب میں، بلکہ اگلے نہیں، 5ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ تو معدے کی خرابی کی وجہ سے میں کو کام میں لایا کر. تو یہ کہ اگر اسی بات کو لے لیں کہ تو وہ دوائی کے طور پر استعمال کرنی ہے، جیسے لوگ یا بعض لوگ کرتے ہیں، وہ اس قدر استعمال کرتے ہیں اس مضر شے کا کہ وہ بجائے فائدے کے انہیں جسمانی طور پر نقصان ہوتا ہے، انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی. جیسے یہاں پر ہے کہ وہ نشے میں غل مچانے والا نہ ہو، کہ انہیں نشہ ہو جاتا ہے، انہیں ہوش نہیں رہتی، غل مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو، بلکہ وہ کیسا ہو کہ نشے میں غل مچانے والا نہ ہو اور نہ مار پیٹ کرنے والا ہو. میں نے کسی سے سنا کہ وہ کہتا کہ جی جب میں سامنے ہوتا ہوں تو میں پادری ہوتا ہوں، لیکن جب میں پلپٹ سے نیچے آ جاتا ہوں تو میں چودھری ہوتا ہوں. تو کچھ لوگ کہتے ہی ایسے ہیں، لیکن جو نگہبان ہے اس کی پہچان ایک ہی ہونی چاہیے. 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانوں سے خدا کو نفرت ہے. اور مکاشفہ کی کتاب غالباً 3 باب میں لکھا ہے، کاش کہ تو گرم یا سرد ہوتا، لیکن تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو ایک ہی رخ رکھنا چاہیے، اور بلکہ خادموں کا ایک ہی رخ ہونا چاہیے کہ وہ مار پیٹ کرنے والا، وہ نشہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے متبادل کیا کہ وہ سادہ غذا کا استعمال کرنے والا ہو، اور وہ کوئی اسے بات کر بھی جائے تو وہ برداشت کرنے والا ہو اور معاف کرنے والا ہو. پھر وہ حلیم ہو. اس کے متبادل ہے ہی یہ ہے کہ جو مار پیٹ نہیں کرتا وہ حلیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے. اور اسے ایسا ہونا، نہ تکراری ہو. تکراری ہوتا ہے کہ
فضول میں بحث کرنا, غلطی کو نہ ماننا. اور بعض لوگ ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں اور غلطی نہیں مانتے. ایسا نہ ہو. اگر کسی سے کبھی غلطی ہو جائے, یا خادم ہی کیوں نہیں جو کلیسیا کو چلا رہا ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان ہوتے ہوئے, تو اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. نہ تکراری ہو, نہ زر دوست ہو. اور اگر کوئی زر سے, روپے پیسے سے دوستی رکھتا ہے, اس کا لالچی ہے, دوستی رکھنا لالچی ہے, تو پھر اس کے لیے بہت سے خطرے ہوتے ہیں. اور اسی خاتمے آخر میں, آخری باب میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے, اور اس کی آرزو میں بعض نے اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے. کہ جو زر کی دوستی ہے, جو یہاں پر بھی لکھا ہے نہ زر دوست ہو, وہ کئی طرح سے برے منصوبے بناتے رہتے ہیں کس طرح سے ہم روپیہ پیسہ حاصل کر لیں. لیکن ہمیں جہاں پر بھی خدا نے رکھا ہے تو ہمیں قناعت پسند ہونا ہے, اس تھوڑے میں ہی شکر کرنا سیکھنا ہے. زر سے دوستی رکھنے والا نہ ہو, اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو, اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو. تو جیسے کچن کی ذمہ داری, یا بلوں کی ذمہ داری, اور لائٹیں نہیں استعمال فضول جلتی رہنے دینا, اس طرح ہم سوچتے ہیں نا, تو جو گھر کا بخوبی بندوبست کر سکتا ہے تو اسی طرح پھر وہ کلیسیا کا بھی کر لے گا. ایسے ہے نا. تو بعض لوگ آپ سنیں گے, دیکھیں گے, او جی میں نے اپنی ساری ذمہ داری نا اپنی بیگم کو دے دی ہے, تو وہ شاید بہت بڑائی کرتے ہیں اپنی طرف سے, لیکن یہ بڑائی نہیں ہے, یہ بزدلی ہے, اور یہ ذمہ داری کا انکار کرنا ہے. تو ایسے لوگ کلیسیا کو کبھی نہیں چلا سکتے. کیوں؟ کیونکہ خاندان میں چند لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے متبادل کلیسیا میں بہت سے لوگ, بچے, بزرگ, نوجوان, سب لوگ ہوتے ہیں, اور انہیں سننا, انہیں سمجھنا, انہیں ساتھ لے کر چلنا, تو یہ پھر مشکل ہوتا ہے. جو گھر کی خبر, اور آگے لکھا بھی ہے, جو گھر کی خبر گیری نہیں کر سکتا وہ خدا کی کلیسیا کی کیوں کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. وہ کیوں کرے گا؟ وہ گھر کی نہیں کر سکتا تو وہ خدا کی کلیسیا کی بھی نہیں کر سکتا. پہلی بات کہ وہ گھر کی اچھی کرے گا تو وہ اچھا پاسبان نگہبان ہوگا. نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے, اور باہر والوں کے نزدیک نیک نام ہو, تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. اب وہ ایک اور بات سے آگاہ کر رہا ہے, ایک اور نکتہ ہے, وہ یہ کہ نومرید نہ ہو, اس نے نیا یسوع کو قبول نہ کیا ہو. اگر ایسا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ تکبر کرے گا کہ جی کل میں نے قبول کیا تو آج میں سکھانے والا بن گیا. تو وہ بتدریج سیکھتا رہا ہو, اس میں ایک تجربہ, ایک عمر میعاد پائی جاتی ہو کہ وہ آہستہ آہستہ سیکھتا آیا ہے. ایک وقت اس نے قبول کیا اور وہ ایمان میں ترقی کرتا رہا. نومرید نہ ہو, اپنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر قوم میں سے ہوگا تو ظاہر ہے وہ تو ہوگا ہی نومرید, لیکن جب تک وہ صحیح طور پر سیکھ نہ لے تو اسے سکھانا نہیں ہے, تاکہ وہ ابلیس کسی سزا نہ پائے. ابلیس نے گمانڈ کیا تھا نا, غرور, گمانڈ, اور اسے خدا نے آسمان سے زمین پر گرا دیا, جیسے یسایہ 14 اور حزقیل 28 کے مطابق. اور ایسا نہ ہو ملامت کے
نہ ملامت اور نہ اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو، کہ اب کلیسیا میں بھی یا جہاں پر بھی وہ آئے جائے جن سے اس کا میل جول ہے، ملنا ہے، وہ سب میں اس کی پہچان اچھے نام سے ہو، نیک نام ہو، اس کا نام بلائی کے ساتھ مشہور ہو، ملامت کے لائق نہ ہو۔ ملامت جس پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، وہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ غلطیاں کرے گا تو پھر منہ پہ نہیں تو لوگ پیچھے تو ایسی باتیں کریں گے ہی نا، تو ایسا نہ ہو۔ اگر وہ نومرید ہوگا تو ابلیس کے پھندے میں بھی پھنس جائے گا جیسے لکھا ہے، تو اس لیے نومرید نہ ہو۔ اور پھر آگے ہے کہ خادموں کو سنجیدہ ہونا چاہیے، نہ دو زبان، نہ شرابی، نہ ناجائز نفع کے لالچی ہوں۔ جو خادم، اب وہ پالوس رسول نے فرق واضح کر دیا کہ پہلے وہ نگہبان کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، بزرگوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، اور اب وہ خادموں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ وہ سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان نہ ہو، شرابی نہ ہو، اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو۔ تو اچھا، اعمال کی کتاب 6 باب میں شروع 5-6 آیات تک پڑھیں تو وہاں پر ہے کہ جو رسول ہے، یسوع کے 12 رسول، وہ کہتے ہیں کہ ہم کلیسیا کی انتظامی معاملات کو کیسے سنبھالیں، ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو انتظامی کام کرنے والے ہیں، کچھ نیک نام لوگوں کو، کچھ اچھے کردار کے لوگوں کو مخصوص کرتے ہیں کہ وہ انتظامی کام کیا کریں، تو وہ خدمت کرتے ہیں نا، وہ خادمانہ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ خادمانہ کام کرنے کے لیے انتظامی معاملات کو نبھانے کے لیے ایک خاص آدمی مقرر کیے گئے، تو چرچ میں جو خاص ذمہ داریاں کو نبھاتے ہیں وہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے یہاں پر ہے، دو زبان نہ ہو۔ کچھ لوگ کوئی بات کریں گے میرے سامنے اور گلی میں جا کے کسی کے سامنے وہی بات اور کر دیں گے، اس کا رخ ہی بدل دیں گے۔ نہیں، آپ کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی اطلاع دیں، تو آپ کی ہر جگہ پہ بات ایک ہی ہو، دو زبان نہ ہو۔ اگر ایسی پہچان ہوگی تو آپ کی کوئی بات پہ یقین ہی نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ اپنی بات پہ کھڑا ہی نہیں رہتا۔ شرابی بھی نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ عادتاً شراب پیتا رہتا ہو، بلکہ ہمارے معاشرے میں شراب ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ حرام ہے نا، تو اس لیے ہمیں نہیں، تو کیونکہ میں ہمارے اس لیے کہہ رہا ہوں، مغربی ممالک میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا، تو ہمیں مغربی ممالک سے کیا سروکار، کیونکہ ان کا اپنا کلچر ہے، یا وہ برا نہیں سمجھتے، یا وہ مناسب پیتے ہیں، تو یا جس طریقے سے وہ پیتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی ہے، تو بھی خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وہ شرابی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرابی عادتاً نہ ہو، شراب معمول کے مطابق نہ پینے والا ہو۔ تو جیسے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پالوس یہاں پر تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ تو دوائی کے طور پر کبھی استعمال بھی کر لیا کر، لیکن جو پیتے ہیں تو وہ تو بہت پیتے ہیں، وہ تو دوائی کے طور پہ تو نہیں نا استعمال کرتے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ وہ شرابی نہ ہو، ناجائز نفع کے لالچی نہ ہو، کہ خادم ایسے بھی نہ ہو۔ تو نفع کا لالچ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، کون نہیں کرتا؟ اگر پیسہ نہ آئے تو گزارا کیسے چلے گا، ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو، جائز منافع جو ملتا ہے تو وہ ملے، لیکن ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو، اور ایمان کے بید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ ایمان کا بید، یہ ایمان کا بید ہے،
خدا کا کلام ایمان کا بید ہے، اسے دل میں حفاظت سے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نگہبانوں کو، آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو جو ہم سنتے ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح جس طرح اپنی خاص چیزوں کی جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں آپ سنبھال کے رکھتے ہیں نا، اسی طرح ایمان کی، خدا کے کلام کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اور پھر وہ آزمائے جائیں، اگر وہ ایماندار ٹھہریں، بے الزام ٹھہریں تو وہ خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی بے الزام ہونا چاہیے۔ عورتوں کا ذکر کس حصے میں کیا گیا ہے؟ جو خدا کے خادم ہیں وہاں پر، تو اس لیے یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ خاص عورتیں ہیں جو خدمت کے کاموں میں پیش رہتی ہیں۔ تو خدمت تو جیسے بہنوں کی میٹنگ لینا، سنڈے سکول لینا، بعض کلیسیاؤں میں کتاب خانے بھی ہوتے ہیں انہیں چلانا، کئی ایک ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں۔ اور رومیو 16 باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ جو ہماری بہن فیبے ہے کنخیریا کی، اس کی تم خبر گیری کرو، وہ بھی خدمت کرنے والوں میں سے ہے، اور وہ خادمہ کا وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، وہ ایک خادمہ ہے۔ تو خدمت جیسے آدمی کرتے ہیں، خادم ہے، اسی طرح خادمائیں بھی ہیں۔ اور وہ کیسی ہونی چاہیے کہ وہ تہمت لگانے والی نہ ہوں، وہ بے الزام ہوں اور ایماندار ہوں سب باتوں میں۔ اور پھر وہ اسی بات کو دوبارہ دہراتا ہے کہ جو گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والے ہیں خادم ایسے ہونے چاہیے، اور جو خدمت کا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ اچھا مرتبہ چاہتے ہیں، اور ضرور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود ان کی معاشرے میں بھی عزت ہو۔ تو ہمیں، اور یہ لکھا بھی ہے کہ جو خدا کے خادم ہیں اسی خاتمے کہ جو خدمت کرتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ اور لیکن وہاں پر یہ بھی لفظ ہے جو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں محنت کے ساتھ، ان کی جو محنت کے ساتھ ہے، جو لگن کے ساتھ آپ کو سکھائیں، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے۔ خدا کرے کہ میں اس لیے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکا، سکھا سکا کہ یہ کلیسیا نہیں ہے، تو ہم بھی جب بڑھے گی کلیسیا ہم بھی ذمہ داریوں کو بانٹیں گے، لیکن ہمیں بائبل میں سے سیکھنا، پڑھنا ہے، نمونے کو لینا ہے اور اس کے مطابق اپنی کلیسیا کی بنیاد کو ڈالنا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔